امام حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں میں سے ایک ذوالجناح کا نام بھی آتا ہے۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں تھا۔ ذوالجناح ایک گھوڑا تھا جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں سواری کا نام تھا۔ ذوالجناح نے نہایت مصائب و آلام میں بھی امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ذوالجناح نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے عوض اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مورخین نے لکھا کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا، جسے مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ نے یہ تحفہ قبول کیا اور اسے حضرت علی کو دے دیا، جبکہ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، جسے اللہ نے خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل فرمایا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر ایک چمکدار سینگ تھا اور وہ اڑتے بھی تھے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ذوالجناح کوئی عام جانور نہ تھا بلکہ کوئی جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ واپس لوٹ گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل کے گھوڑے کی نسل سے ملتا ہے۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی نے کی تھی اور واقعہ کربلا تک یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا دن ذوالجناح کے لیے سخت ترین دن تھا، جب وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاشیں میدان کربلا سے اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کے باوجود ذوالجناح نے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میدان کربلا میں ذوالجناح کو بھی بہت سے تیر اور زخم لگے۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں آئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوتی رہی۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگا اور بیبیوں کے خیموں کی طرف زخمی حالت میں آیا اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کیا۔ روایت میں ہے کہ اہل بیت کی خواتین ذوالجناح کے ارد گرد جمع ہوئیں اور رونے لگیں اور ماتم کرنے لگیں۔ اسی دوران ذوالجناح غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر القمہ کی طرف گیا جہاں حضرت عباس شہید ہوئے تھے اور وہاں غائب ہو گیا، جبکہ بعض کے مطابق ذوالجناح صحرا کی جانب چلا گیا اور پھر کبھی نہ ملا۔ جبکہ ایک عقیدہ یہ مانا جاتا ہے کہ جب امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ ذوالجناح پر سوار ہو کر اس دنیا میں آئیں گے۔